نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، 27 رمضان المبارک ہے اور اس ماہ مقدس کے کچھ ایام اور کچھ ساعتیں باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم مسلمانوں کے پاس رحمتوں اور مغفرتوں کا بہانہ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں، مغفرتیں اور بخششیں پانی کی طرح بہتی ہیں اور اللہ رب العالمین انسانوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں اور نیک اعمال کا اللہ رب العالمین اجر اور ثواب بھی 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اور نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس کے اندر مسلمانوں کے لیے اتنی سہولیات فراہم کرتے ہیں اور پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ جس بندے نے بھی روزہ رکھا اور رات کو تراویح میں قیام کیا اس حالت میں کہ وہ مسلمان بھی تھا اور اللہ رب العالمین کی ذات پر اس کو یقین بھی تھا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمتوں سے نوازے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ ایسے مقدس مہینے کی کچھ ساعتیں باقی ہیں، اگر ہم ان ساعتوں کو قیمتی بنا لیں گے اور اپنی آخرت کا کچھ سامان بنا لیں گے، اپنی گزری ہوئی زندگی پر ندامت کے چند آنسو بہا لیں گے تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور اللہ رب العالمین کا یہ جو مہینہ ہم سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ تقاضا بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو ضائع کرنے والے، اس مہینے کی رحمتوں اور مغفرتوں سے فائدہ نہ اٹھانے والے اور اس مہینے کو غفلت میں اور عام مہینوں کی طرح دنیاوی کاموں میں گزارنے والوں کے لیے ایک وعید بھی ذکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہلاک ہو وہ میرا امتی، وہ آدمی، وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اور اس میں نیک اعمال کر کے
برے اعمال سے توبہ کر کے اپنے پچھلے گناہ بخشوا کر اپنے لیے جنت حاصل نہ کر لی، تو ایسے بندے کے لیے جو سو کر غفلت سے یہ مہینہ بھی گزار دیتا ہے اور اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا بھی فرمائی ہے۔ تو اس مقدس مہینے کے اندر 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور یہ جو تیسرا عشرہ ہے یہ عذاب سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنے کا اور نجات کا ہفتہ ہے۔ چنانچہ اس آخری عشرے کے لیے کتابوں کے اندر جو دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انک عفو، اے الہ العالمین تو بخشنے والا ہے، تحب العفو، بخشش کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اے الہ العالمین ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ اور پھر اسی مہینے کے اندر ان آخری 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ایک اور خاص عبادت مقرر کی ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آخری عشرہ کے اندر اللہ رب العالمین جس کو پسند کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی ہوتی ہے کہ یہ بندے مجھے اچھے لگے، ان بندوں کی مجھے نیکی پسند آئی، ان بندوں کا دل کا تقوی مجھے پسند آیا۔ جو بندے اللہ رب العالمین کو پسند آتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کو پورے محلے سے چن کر اٹھا کر اپنی مسجد میں اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ محلے کے اندر ہزاروں کی آبادی ہوتی ہے، لیکن مسجد کے اندر بیٹھنے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ چند لوگ کس بنیاد پر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین منتخب فرما لیتے ہیں کہ اس محلے سے میرے یہ چنیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ میرے گھر میں 10 دن بیٹھیں گے۔